الرحمن الرحیم۔ سلسلہ نقش بندیہ، طریقہ عالیہ نقش بندیہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری ہے، جن کا ایمان تمام امت کے ایمان سے بھاری، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام عمر کی نیکیوں سے ان کی ایک نیکی بہتر فرمائی ہے۔ غرض یہ کہ امت میں بالاتفاق بعد انبیاء کرام کہ آپ کا مرتبہ ہے۔ سلسلہ نقش بندیہ کا نام حضرت خواجگان خواجہ محمد بہاؤالدین نقش بندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جاری ہوا ہے، جو کہ امام طریقت ہے۔ آپ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے اور علم طریقت میں مرتبہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ کو حق تعالیٰ نے روز ازل سے امت کے لیے آسانی کرنے والا پیدا فرمایا تھا۔ جب آپ نے صوفیہ کے طریقوں میں طالبین حق کو دیکھا اور سنا کہ کسی نے سالہ سال سے سونا ترک کر دیا ہے، اور کسی نے شب کو جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا اختیار کیا ہے، اور کسی نے 500 رکعتیں روز پڑھنا اپنا معمول بنایا ہوا ہے، کوئی وجہ ضعف یا بیماری کے صوفیہ اکرام کے مذکورہ اذکار ادا کرنے سے مجبور و معذور ہے، اور وقت اس کا غفلت میں گزرتا ہے، اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں، کی تعلیم میں قاصر ہے اور وقت بیکار جاتا ہے۔ تو روز ازل نے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے مبارک میں جوش پیدا کیا، اور آپ سر بسجود ہو کر حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کرنے لگے، الہی امت کے قوا ضعیف ہو گئے، سختی برداشت کرنے کی ان میں ہمت و قوت نہ رہی، زمانہ خیر و برکت نبوت کا ان سے دور ہوتا جاتا ہے، اپنے فضل سے مجھ کو ایسا طریقہ عنایت فرما جو کہ آسان ہو اور تجھ تک جلد پہنچنے والا ہو۔ 15 روز تک آپ سجدے میں گریہ وزاری کرتے رہے، صرف نماز با جماعت اور حوائج ضروری کو حجرے سے باہر تشریف لاتے۔ 15ویں روز دریائے رحمت معجزن ہو کر الہام ہوا کہ محمد بہاؤالدین، ہم تجھ کو وہ طریق عنایت فرماتے ہیں جو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں تھا، یعنی وقوف قلبی اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے عز و جل کا شکریہ ادا کیا اور سجدے سے سر اٹھایا اور طریق جدید کا رواج دیا۔ بفضلہ تعالی اس طریق نے ایسی ترقی کی کہ اب کروڑوں آدمی اس سلسلے مبارک میں ہیں، اور بوجہ قبولیت مثل آفتاب کی روشنی کے طریقہ نقش بندیہ تمام روئے زمین میں پھیل گیا۔ ملک روم، شام، کردستان، عرب، بخارا، ترکستان، کابل، چین، ہندوستان و پاکستان، انگلینڈ، امریکہ، سب جگہ خلفاء و طلباء نقش بندیہ بکثرت موجود ہیں۔ حق تعالیٰ قبول فرمائے۔ جاننا چاہیے کہ اس طریقہ عالیہ کی بلندی سنت کے التزام اور بدعات سے اجتناب کے باعث ہے۔ اس طریقے کے تمام اصول و فروع میں اتباع سنت اور اجتناب بدعات بدرجہ کامل ہے، یعنی اصحاب کبار کا سا لباس ہے، انہی جیسی معاشرت، ویسی ہی اذکار و اشغال، وہی محاسبہ نفس اور ہر دم کی حضوری، وہی آداب شیخ، ویسی ہی کم ریاضتی اور فیضان کثیر، وہ اور کمالات ولایت کے علاوہ کمالات نبوت کی بھی تعلیم۔ نہ اس میں چلہ کشی ہے، نہ ذکر بالجہر، نہ سماع، نہ قبور پر روشنی، نہ غلاف و چادر اندازی، نہ ہجوم عورات، نہ سجدہ تعظیمی، نہ سر کا جھکانا، نہ مریدوں کو پیروں کی قدم بوسی کی اجازت، نہ مرید عورتوں کی ان کے پیروں سے بے پردگی۔ اسی سبب سے بڑے بڑے نتیجے اس التزام پر مرتب ہوئے ہیں، اور بہت قسم کے فائدے اس اجتناب سے حاصل ہوئے ہیں۔ پس ان بزرگوں کا کمال تمام کمالات سے بڑھ کر ہے، اور ان کی نسبت تمام نسبتوں سے بالاتر ہے، جیسا کہ ان کی عبارت میں آیا ہے، ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بڑھ کر ہے۔ نسبت سے ان کی مراد حضور ذاتی دائمی ہے، اور ان سب باتوں سے زیادہ تعجب کی بات ہے ان کاملوں کے طریقے میں نہایت ابتدا میں درج ہے، اور بزرگوار اس امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے پیرو ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہی صحبت میں وہ کچھ حاصل ہو جاتا تھا جو دوسروں کو انتہا میں بھی بمشکل حاصل ہو سکے، اور یہ بات ابتدا میں انتہا درج ہونے کے سبب سے ہے۔ پس جس طرح ولایت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں اور انبیاء علیہ السلام کی ولایتوں سے بڑھ کر ہے،
اسی طرح ان بزرگواروں کی ولایت میں بھی تمام اولیاء قدس سرہم کی ولایتوں سے بڑھ کر ہے، اور کس طرح بڑھ کر نہ ہو جبکہ ان کی ولایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ ان کا طریقہ اکثیر ہے اور سنت نبوی کی تابعداری پر منحصر ہے۔ ان کا کلام دلی مریضوں کی دوا ہے اور ان کی نظر باطنی امراض کی شفا ہے۔ ان کی بزرگ توجہ طالبوں کی دونوں جہاں کی گرفتاری سے نجات بخشتی ہے، اور ان کی بلند ہمت مریدوں کو پستی سے وجوب بلندی تک پہنچاتی ہے۔ پس ان حضرات کا سلسلہ سلسلۃ الذہب ہے، اور اس طریقہ عالیہ کی زیادتی دوسرے طریقوں پر ایسی ہے جیسے زمانے اصحاب کی زیادتی اوروں کے زمانے پر۔ جن لوگوں کو کمال فضل سے ابتدا ہی میں اس پیالے سے پانی کا گھونٹ پلا دے، ان کے سوا دوسروں کو ان کے کمالات کی حقیقت پر اطلاع پانا مشکل ہے۔ ان کا نہایت دوسروں کی نہایت سے بڑھ کر ہوگا۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرمایا کرتے تھے، ہم فضلی ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اصطلاحات نقشبندیہ کی تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ مجلس میں بتایا تھا کہ جس طریقے سے فقہ کے 4 مسلک ہے، اس طریقے سے تصوف کے بھی 4 مسلک ہے، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ۔ بتائیں، ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہے، مقصود ایک ہے، یہ بھی بتایا تھا۔ یعنی ہر ایک کا مقصد یہی ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، جو کام کرے وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، نفس اور شیطان سے مقابلہ ہو، یہی اصل مقصد ہے۔ جیسے میں نے حضرت شیخ کا مقولہ نقل کیا تھا کہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تصوف کیا بلا ہے، تو کہا تھا کہ تصحیح نیت، یعنی جو کام کرو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور جو کام خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے گا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب کا مقصود تو ایک ہی ہے، لندن تو چھوڑو، کیا دلی پہنچنا ہے، لیکن کوئی دلی پہنچتا ہے پیدل، کوئی دلی پہنچتا ہے گاڑی کے ذریعے سے، کار کے ذریعے سے، کوئی پہنچتا ہے ریلوے کے ذریعے سے، کوئی پہنچتا ہے ہوائی جہاز کے ذریعے سے۔ جس راستے سے بھی جاؤ اصل مقصود وہاں پہنچنا ہے۔ اس لیے میں نے بتایا تھا کہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، سب راستے صحیح ہے، سب صحیح پر، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کے اجتہاد کے طریقے الگ الگ ہیں، لیکن سب کا مقصد سنت کی اتباع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تابعداری ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب ان کا ہر ایک کا طریقہ کیا ہے تمہارے دلوں میں آئے گا، تم لوگ پوچھو گے تو میں یہ پوچھوں گا کہ بھائی تم کو جب پہلے سے ہی بیعت ہی کی پڑھی نہیں ہے، بیعت ہی نہیں ہو، بیعت ہونا بھی نہیں چاہتے ہو، بیعت کو اچھا بھی نہیں سمجھتے ہو، تو پھر دلی جانا ہی نہیں ہے، تو پھر کون سے راستے سے جائیں؟ ہوائی جہاز سے جائیں، پیدل جائیں، گاڑی سے جائیں، ٹرین سے جائیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ خیر، پھر بھی میں نے بتایا تھا کہ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے، جس کی یہ کتاب ابھی چل رہی ہے، یہ سلسلہ نقشبندیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہوا ہے۔ اس کے بانی مبانی جو بھی کہہ دو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج بھی سلسلہ نقشبندیہ، پتہ نہیں کب کل کہا تھا، آج کہاں مجھے نہیں یاد نہیں رہا، قصہ آج ہوا ہے، اب کہاں ہوا ہی نہیں معلوم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلسلات نامی ایک کتاب ہے، اس میں دوسرا جز جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابات کا ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے دیکھے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ذکر کیا، وہ سارا اس میں ہے۔ ان میں ایک خواب ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ خواب میں دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی،
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. ہاں یاد آ گیا. ہاں تو بخاری میں پڑھتا ہے. اچھا اسی وجہ سے مجھے بھی یاد آ گیا. آج بخاری میں بتایا تھا. سمجھ میں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ روٹی میرے ہاتھ میں آئی. وہ بخاری میں تو بتایا تھا الہدایہ مشترکۃ میں. اگر ہدیہ کوئی آ جائے اور تم کہو کہ الہدایہ مشترکۃ اس ہدیے میں ہماری سب کی شرکت ہے, اس پر بتایا تھا. لیکن یہاں دوسرا ہے وہی واقعہ لیکن دوسرے طریقے پر. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روٹی مرحمت فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما. سارے صحابہ کا مجمع ہے اور اس مجمع میں ہوتا ہوگا پتہ نہیں کیا ہے, وہ مجھے نہیں سمجھا, آپ لوگ جانتے ہوں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الہدایہ مشترکۃ, بھئی آپ کو ہدیہ ملی نا روٹی, اس میں ہمارا بھی حصہ ہے, ہمارا بھی بھاگ ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ میں نے روٹی ان کے سامنے پیش کر دی. انہوں نے اس میں سے ایک لقمہ لیا اور کھا لیا خود, پھر مجھے دے دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بھی کہا الہدایہ مشترکۃ, تو میں نے وہ روٹی حضرت عمر کی خدمت میں پیش کر دی کہ لیجیے آپ بھی اپنا حصہ لے لیجیے. حضرت عمر فاروق نے بھی لے لیا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا کہ الہدایہ مشترکۃ. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر اسی طریقے سے ہدایہ مشترکۃ کرتا رہا تو میرا ہدیہ تو سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت, وہ تو ساری اسی میں تقسیم ہو جائے گی, بندے کے پاس رہے گا کیا, میں کچھ نہیں دینے کا. سمجھ میں آئے نہیں. اب اس کے اوپر حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے ہمیں بتایا کہ یہ کیا بات ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے پیش کر دیا, حضرت عمر کے سامنے پیش کر دیا, اور حضرت عثمان کا نمبر آیا تو ہاتھ اٹھا دیے. تو فرمایا کہ چونکہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے والد حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے, اور حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب سلسلے نقشبندیہ کے پیر تھے, اس وجہ سے گویا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روحانی تربیت سلسلے نقشبندیہ میں ہوئی ہے. سمجھ میں, اس وجہ سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روحانی طور پر گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی اولاد ہے. سمجھ میں, اس پر مجھے بتانا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ چلا ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلے نقشبندیہ. سمجھ میں آئے. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کے روحانی باپ تھے, اس روحانی باپ کے سامنے بیٹا کیا انکار کرے گا, اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا. دوسرے نمبر پر آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے, نسب میں داخل ہے, فاروقی ہے. سمجھ میں آئے نہیں. تو اس وجہ سے وہ اپنے جسمانی باپ ہوئے, روحانی باپ وہ تھے, جسمانی باپ یہ ہوئے. تو جیسے روحانی باپ کے سامنے انکار نہیں کر سکے, ان کو پیش کر دیا, جسمانی باپ کے سامنے بھی کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو روحانی باپ ہے نہ جسمانی باپ ہے, اس وجہ سے انہوں نے ان کے سامنے انکار کر دیا کہ بھائی اس طریقے سے میں تقسیم کرتا رہا تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا. خیر بہرحال خلاصہ اس میں مجھے یہ بتانا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ چلا ہے. یہ جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی کہ نہیں, یزکیہم قرآن پاک میں ہے کہ نہیں, تزکیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ نہیں,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، اور وہ کام پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے اربعہ نے کیا ہے۔ یہ چاروں خلیفہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، اور انہوں نے جو کام کیا وہ سارا کا سارا علی منصب نبوت کے طریقے پر کیا، یعنی دوسرے لفظوں میں کہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلیفہ تھے، سمجھ میں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق تھا، جو محبت تھی، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا، وہ سارا تعلق تم جانتے ہو۔ اور انہوں نے ابھی کتاب میں بتایا بھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے اونچے درجے اتنے بڑے اونچے درجے کے ہونے کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جاؤں، آگے نکل جاؤں، لیکن جہاں جہاں بھی وہ قدم رکھتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے آگے ہی پاتے تھے۔ ایک دلیل یاد رکھو، دوسری حدیث بھی بتاؤں میں تمہیں کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ بخاری کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کا الگ الگ نام ہے، جو جس طرح کی عبادت کرتا ہوگا وہ دروازہ اس کو بلائے گا۔ دنیا میں بہت روزے رکھتے تھے تو ریان نامی دروازہ ہے، وہ بلائے گا کہ حضرت آپ ہمارے دروازے سے جنت میں داخل ہوئیے۔ بہت ساری نمازیں پڑھتا تھا کتاب الصلاۃ، سمجھ میں؟ اور اس طریقے سے ہر دروازے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی آدمی ہے کہ جس کو سارے دروازے بلائیں کہ آئیے میرے یہاں میرے یہاں میرے یہاں میرے یہاں میرے یہاں؟ نہیں سمجھ میں آتا۔ دنیاوی مثال کے ساتھ میں سمجھاؤں کہ کسی جگہ پر تم گئے، وہاں تمہارے بہت سارے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، سمجھ میں؟ تو ہر ایک آدمی کہے گا کہ نہیں حضرت یا تمہاری طرح آنا ہوتا ہوں جانا ہو تو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو ہر ایک کہتا تھا نہیں کہ حضرت ہمارے یہاں، ہمارے کہا کہ نہیں، میری اٹھنی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ جہاں رک جائے کہ وہاں ٹھہروں گا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ہر عبادت کو کوئی آدمی کرتا ہے۔ ایک حدیث کو چھوڑ کر دوسری حدیث بتا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آج کسی نے ایسا کیا ہو، آج کسی نے ایسا کیا ہو، آج کسی نے ایسا کیا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں ہاں آج میں نے یہ کام بھی کیا ہے، یہ کام بھی کیا ہے، غریب کی نصرت بھی کی ہے، بڑھیا کا پانی بھی بھر کر لایا ہوں، یہ بھی کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، سب چیز حضرت ابوبکر صدیق ہر نیک کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے رہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے طریقے، دین کی باتیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سے کتنا زیادہ لگاؤ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے خیال میں آیا کہ آج تو میں کوئی ایسا کام کروں گا کہ وہ ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا کہ بھائی دور تک جانا ہے، تیاری کرنا ہے، لہذا کچھ چندہ دو۔ ہر ایک آدمی اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق جو کچھ ہو سکتا تھا وہ لے کر آیا۔ دین کے راستے میں چندے کا ثبوت اس حدیث سے ہوتا ہے۔ خیر بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج میرے ذہن میں یہ آیا کہ آج میں ایسا کام کروں گا کہ سب سے آگے نکل جاؤں گا۔ اپنے گھر میں جو چیز تھی وہ ساری آدھی نکالی اور سارا آدھا کر کے
چاول تھا، روٹی تھی، کھانا تھا، کپڑے تھے، پیسے تھے، جو کچھ بھی تھے سب آدھا آدھا نکال کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. سمجھ میں؟ اور ظاہر بات ہے کہ اب دوسرے صحابی تھے وہ تھوڑے آدھا آدھا لے کر آئے ہوں گے، تو کچھ کم ہی لے کر آئے ہوں گے. اچھا نکال رہے ہو؟ میں سمجھا کہ نہیں. جیسے اگر آپ کو کہا جا کہ نکالو تو سوچ کے نکالیں گے، کوئی 5 نکالے گا، کوئی 10 نکالے گا، کوئی کچھ کرے گا. خیر بہرحال یہ تک لطیفہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سمجھے کہ آج میں آگے بڑھ جاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. جو کچھ ہوگا تھوڑا سا وہ لے کر آئے. حضرت عمر فاروق زیادہ سا پورا ٹکورا بھر کے باندھ کر لے کر آئے ہوں گے. حضرت ابوبکر تھوڑا لے کر آئے، جو بھی ہوگا. حضرت عمر نے سمجھا کہ آج تو اپنا نمبر لگنے جو والا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا بھائی کیا لائے تھے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو تھا اس کا آدھا لے کر آیا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابوبکر تم نے کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھا وہ سب لے کر آیا ہوں، اور گھر میں اللہ اور رسول کا نام چھوڑا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ کروڑوں ہی ہو. سمجھ میں آیا نہیں؟ جس کے پاس کروڑ ہے اس میں سے اگر 10 کی نوٹ نکال دی، 50 کی نوٹ نکال دی، 50,000 کی بھی نوٹ نکال دی تو کیا ہوا؟ اس نے آدھا دیا ہے. اور جس کے پاس 10 ہے وہ 10 ہی 10 اس نے نکالے تو فرق سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابوبکر میں آپ سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. آج تو میں تھا کہ میں آج آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن آج تو میں آپ سے بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ابوبکر ابھی جو بتایا گیا، پڑھا گیا کہ تمہاری جو نیکیاں ہے، تمہارے جو کام ہے، ان میں ایک کام ایسا ہے کہ وہ مجھے مل جائے تو میری زندگی کی ساری نیکیاں میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ پوچھا کیا؟ کہ جو شب غار ثور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے گزاری، اگر وہ ثواب مجھے مل جائے، تنہا والا، عقائد والا. کتنی فکر تھی، میں نے کل برسوں بتایا تھا کہ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، آپ کی جان کی فکر ہے. تو وہ مجھے مل جائیں، ساری زندگی کی میں نیکیاں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. بہرحال ان ساری تفصیلات سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور اہل سنت والجماعت کے یہاں ہے بھی یہ بات کہ نبی کے بعد امت میں سب سے اونچا درجہ اگر ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، جو حالت تھی، وہ نبوت والی تو مخصوص بات ہے، لیکن ان کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب کچھ وہ تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. اب میں پوچھوں کہ بھائی دلیل کیا ہے؟ کہنے کو تو ہر ایک آدمی کہہ دیتا ہے. جو کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، دوسرے الفاظ میں جو اخلاق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جو حالت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہی حالت ساری کی ساری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو اس کے متعلق میں بخاری کی وہ روایت تمہارے سامنے پیش کروں گا جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر پر. لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کا خطرہ ہو گیا ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورت ہو تو ایسی سمجھدار، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لم یخزیک اللہ، لم یحزنک اللہ، دو لفظ ہیں. تمہیں اللہ تعالیٰ شرمندہ نہیں کرے گا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غمگین نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر یہ حالت ہے، یہ حالت ہے، یہ حالت ہے، یہ حالت ہے، یہ حالت ہے،
اور جن میں یہ 5 حالتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شرمندہ نہیں کرتا، کامیابی دیتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایسا ہی واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش آیا۔ مکہ مکرمہ میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے رقیق القلب، بہت نازک مزاج، قرآن پڑھتے ہوئے اتنا روتے تھے اور رو کر قرآن پڑھتے تھے جس کی وجہ سے سامنے والا بھی سن کر رو پڑتا تھا۔ کافر لوگوں کا بڑا اس میں اشکال تھا وغیرہ، خیر بہرحال وہ بہت ساری چیزیں، اب ان کو تو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، مثال ہی مجھے بتانی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ مجھے بھی ہجرت کر جانی چاہیے، یہ لوگ اللہ کی عبادت تو کرنے دیتے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش تو کرنے دیتے نہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپ چھپ کے نماز پڑھنی پڑتی تھی کہ نہیں، اس سے تو اچھا ہے کہ میں کہیں دور چلا جاؤں اور وہاں میں اپنے اطمینان سے اپنے اللہ کی عبادت کروں گا۔ ابن دغنہ راستے میں مل گیا کہ حضرت کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں مجھے سکون ملے، اطمینان ملے، کہ جہاں میں اپنے پروردگار کی اطمینان سے عبادت کر سکوں، میں وہاں جاؤں گا۔ دغنہ کافر تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ جیسا آدمی مکہ مکرمہ چھوڑ کر جائے، یہ مکہ والوں کی بدنصیبی ہے، آپ کو تو یہیں رہنا چاہیے، آپ سے تو مکہ والوں کو بہت فائدہ ہے، اور جب آپ چلے جائیں گے تو وہ فائدے مکہ والوں کو نہیں ملیں گے، اس لیے مکہ چھوڑ کر جانا یہ مکہ والوں کی بدنصیبی کی بات ہے، کوتاہی کی بات ہے، آپ نہیں جا سکتے، میں آپ کا ذمہ لیتا ہوں، آپ یہیں رہیے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، آپ کو کوئی پریشان کرے تو میں اس کا ذمہ دار، میں اس سے بدلہ لوں گا، میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ ساری بات چیتیں ہو گئی، سمجھ میں آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، دغنہ گیا حرم میں، وہاں سارے گرو گنڈال بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو یہ دغنہ نے، بڑا آدمی تھا یہ بھی، چودھری تھا، پٹیل تھا، جو بھی کہ ہو، کہا کہ دیکھو میں نے ابوبکر کو ضمانت دی ہے، ابوبکر کی میں ضامن بنا ہوں، وہ چلے جا رہے تھے، میں نے اس کو روکا ہے، میں ضامن بنا ہوں، اور جب میں نے امان دے دی تو میری وجہ سے تمہاری سب کی طرف سے امان ہونی چاہیے، تم سب بھی اس کو امان میں نے جو دیا ہے اس کے اوپر ٹھمپا لگا دو، اس کی تصحیح کر دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ تمہارے سب کی طرف امان ہے۔ سب نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے، ہماری ایک شرط ہے، انہوں نے شرط بتائی، جو بھی ہو، وہ پورا قصہ بھی مجھے نہیں بتانا۔ اس میں ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہا آپ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، ان میں 5 چیز وہی بتائی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ چیزیں بتائی تھی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر تھے، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ چلا ہے، تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ظاہر بات ہے حضرت ابوبکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اونچا درجہ، حضرت ابوبکر کا اتنا کمال، انہی سے یہ چلا ہے، تو یہ سلسلہ بھی دوسرے سلسلوں میں اتنا ہی اونچا ہے، اتنا ہی باعث کمال ہے۔ کون سا؟ سلسلہ نقشبندیہ۔ کھاؤں کا وقت جائے گا، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے شروع میں تو ابھی بتایا کہ ہر ایک سلسلہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ یا جتنے بھی چشتیہ جو بھی ہیں،
سب کا مقصود ایک ہی ہے. جو دلی کی مثال میں نے دی, جانے کے راستے الگ الگ ہیں, سمجھ میں. اب وہ جانے کے راستے الگ الگ ہیں, وہ تو ابھی تمہارے سامنے تھے تو سمجھ میں آ گئے کہ سواری پر بھی جا سکتے ہیں, پیدل بھی جا سکتے ہیں, ہوائی جہاز سے بھی جا سکتے ہیں. لیکن ان میں ان چاروں سلسلوں میں کیا فرق ہے, ذرا وہ لمبی بحث ہے, سمجھ میں آیا نہیں. سلسلہ چشتیہ میں کیا فرق ہے, سلسلہ نقشبندیہ میں کیا فرق ہے. اگر آگے بڑھو گے تو بڑی کتابوں میں دیکھو گے تو وہاں پتہ چلے گا. صرف نمونہ کے طور پر تھوڑا سا بتلا رہا ہوں کہ چشتیہ میں جو ہے, میں نے کل پرسوں بھی بتایا تھا, صرف عشقیت ہے. اور عشقیت اگر کسی کے دل میں کسی کے ساتھ بھی عشق ہو جائے, کسی کو اگر پیسے کے ساتھ عشق ہو جائے, کسی کو کرسی کے ساتھ عشق ہو جائے, کسی کے ساتھ عشق ہو جائے, تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آسمان زمین دونوں ایک کر دیتا ہے. وہ یہ تو تم جانتے ہی ہو, سمجھ میں آیا نہیں. تو صفت چشتیہ میں عشقیت ہے, اور عشقیت کے ساتھ ساتھ ان میں یہ ہے کہ خوب ان کی صفائی کرو, خوب ان کی نزہت کرو, چوکھائی کرو, صفائی کرو. اب تو وہ کیا کہتے ہیں, الفاظ بھی یاد نہیں آتے. اب تو وہ کڑھائی اور دیگ کو کلے, یہ دونوں نے صحیح کہا. کلئی کا اب تو رواج رہا نہیں, اور کلئی تم جانتے بھی نہیں ہوں گے. جانتے ہو کلئی کرنا, دیکھا بھی نہیں ہوگا. اسی لیے تو کہوں نا کہ اب تمہیں کیسے مثال سمجھاؤں. ہم نے تو دیکھا ہے. اب یہاں تو کیا تمہاری ڈیگیں بھی ایلومینیم کی ہو گئی, پہلے تو ایلومینیم کی نہیں تھی. ہے, ان کو لے جا کر دکھلانا. لیکن ان کو تو وہ پراٹھا کہاں ملتا ہے وہ دیکھنا ہوگا ان کو. خیر ہے, ہوتا ہے. اس میں بتاتا ہوں کہ یہ جو تانبے کی دیگیں ہوا کرتی تھی, اس میں کلئی کرنا پڑتا ہے. اگر کلئی نہ کرو اور اس میں کھانا پکاؤ تو بہت جلدی کھانا زہریلا ہو جاتا ہے, گرین ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں. اس وجہ سے مدرسے والوں کو بھی اور دوسروں کو بھی یہ تانبا پیتل وغیرہ کے جو برتن ہوتے تھے ان کو کلئی کرنی پڑتی تھی. کلئی میں کیا ہوتا ہے کہ بہت آگ جلانی پڑتی ہے, اور آگ میں جس کی کلئی کرنا ہو اس کو پہلے رکھنا پڑتا ہے, آگ میں اس کو گرم کرنا پڑتا ہے. گرم کرنے کی وجہ سے اس میں جو کچھ میل کچیل جمع ہوا ہو وہ سارا میل کچیل جل جاتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں. جب سارا میل کچیل جب جل گیا تو وہ ذرا سا نوسار ڈالتے ہیں, اور نوسار ڈالنے کے بعد کلئی, ایک پتلی سی ایک کلائی ہوتی ہے, اس کو ذرا سا یوں لگا لیتے ہیں, اور لگانے کے بعد کپڑا یا کوئی اور چیز لے کر اس کے اوپر گھماتے ہیں تو پوری ڈیگ اندر سے بالکل وائٹ سفید اسٹیل کی ڈیگ ہو ایسی ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ذرا دکھلا دینا ان لوگوں کو. سمجھ میں آیا نہیں. اس کو کلئی کہتے ہیں. تو یہ سلسلے چشتیہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تو پہلے کلئی کرنی چاہیے, خوب رگڑو. سارے رذائل ہے, ساری گندگیاں ہیں, ساری غفلتیں ہیں, ساری سستیاں ہیں, ان سب کو پہلے نکالو. اور جب یہ ساری سستیاں نکل گئی پھر ان کو کلمہ کی تلقین کرو, اور پھر بتاؤ گے یوں ذکر کرو لا الہ الا اللہ. اور جب وہ الا اللہ کی ضرب لگائے گا تو اس کا دل پورا کا پورا ایک نورانی ہو جائے گا. وہ ساری غفلتیں, ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک مہمان آئے تھے, وہ تم لوگوں کو دیکھ کر تسبیحات پڑھتے رہتے تھے. وہ اس نے کہا کہ ذکر کرنا چاہیے ہمیں بھی. میں نے کہا تسبیحات تو پہلے پابندی کرو. دوسرا بھی اس کے ساتھ دوست وغیرہ تھے تو انہوں نے بھی کہا
کہ تسبیحات وغیرہ کی پابندی کرانے میں تو مجھے کہا کہ تمہیں ناکوں کو چنے ڈبوانے پڑتے ہیں، بار بار کہنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا چلو پھر بھی اگر ذکر لینا ہے تو کل کو فجر کے بعد وہاں بیٹھ کر لے لینا۔ وہ فجر کے بعد اس کو ذکر بتا دیا، وہ چلا گیا اپنے گاؤں جہاں جانا تھا وہاں۔ کل پرسوں اس کا فون آیا کہ میں ذکر کرنے کے لیے بیٹھا اور میں نے جو لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی تو یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا، اور اتنا رونا آیا اتنا رونا آیا اتنا رونا آیا کہ کچھ نہ پوچھو، سارے اپنے گناہ سامنے آ گئے۔ وہ بیچارہ ڈر گیا کہ یہ کیا ہے کر کے۔ تو میں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذکر کے انوارات ہیں، کرتے رہو اور بھی بہت ساری چیزیں نظر آئے گی۔ خیر بہرحال نظر آئے نہ آئے وہ اس کا مسئلہ ہے، تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ پہلے جو عیوب ہے، جو گندگی ہے دل میں سلسلہ چشتیہ میں، اس کو رگڑ کر نکالو، رگڑو خوب۔ اسی وجہ سے تم دیکھو گے پرانے مشائخ کو، پرانے بزرگوں کو، تو وہ اپنے مریدین کو بہت رگڑتے تھے، بہت سخت مجاہدے کرواتے تھے۔ کھانے کی کمی، یہ کمی، یہ کمی، یہ کمی، یہ کمی، رات کو سونے میں اتنا سونا بس کرو، 3 گھنٹہ سونا کافی ہے، باقی عبادت میں لگاؤ۔ یہ ساری چیزیں تم کو ملے گی پرانے بزرگوں میں دیکھو گے۔ تو رمضان میں جب ہم جاتے تھے خانقاہ میں تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، ہمارا لوگوں کا جسم بہت کمزور ہے۔ یہ تم کہتے ہو کہ میں پہلوان میں طاقت والا ہوں، لیکن کمزور ہے۔ آنکھ میں ذرا سا ایک ذرہ گھس جائے گا آنکھ میں۔ وہ ریل گاڑی میں چلتے ہوئے کولسے کی گاڑیاں چلتی تھی تو کبھی آنکھ میں کولسا گھس جاتا تھا تو آنکھ میں سے اتنا پانی نکلتا تھا کہ آنکھ سوج جایا کرتی تھی، تکلیف بہت ہوتی تھی۔ ذرا سا نزلہ زکام ہو جائے تو حضرت کے سر چکرانے لگتا ہے، سمجھنا ہے نا۔ ذرا سا 1 دن 2 گھنٹے کم اگر نیند ملے تو حضرت کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، کسی کام کے نہیں رہتے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا بدن بہت کمزور ہے۔ بزرگان دین مجاہدہ کروایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40 دن میں 1 بادام کھاتے تھے۔ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے یہ دیکھ رہی ہے کیا کہے گا۔ 40 دن میں 1 بادام کھاتے تھے، لیکن پھر بھی ان کا بدن جو تھا وہ مضبوط تھا۔ وہ بھوکے رہنے سے بھی ان کے بدن پر اثر نہیں پڑتا۔ اب تو صبح کو ناشتہ نہ ملے، ایک بسکٹ کم ملے تو دیکھو کیا حالت ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے بدن بہت کمزور ہے، اس لیے میرے یہاں حضرت فرمایا کرتے تھے کھانے میں کوئی پابندی نہیں، جتنا چاہے کھاؤ۔ وہ 3 حصہ 4 حصہ والا جو بتایا تھا یاد آ گیا نہیں؟ کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ۔ اور جن کو جو پسند ہوتا تھا حضرت عامةً ان کے لیے وہی پکوایا بھی کرتے تھے۔ رمضان میں گجرات کے بہت سارے ہوتے تھے تو حضرت کے یہاں کھچڑی کڑھی پکتی تھی گجراتی، اتنی شاندار کہ کچھ نہ پوچھو۔ ورنہ بہاری بنگالی لوگ ہوتے تھے تو افطار میں وہی چاٹس، پانی آ گیا، وہ چاٹ ملا کرتی تھی ہر ایک کی، یعنی حضرت کا مزاج کے اعتبار سے ہوتا تھا یہ سارا۔ تو حضرت فرماتے کہ میرے یہاں کھانے کی کوئی پابندی نہیں، میرے یہاں سونے کی بھی کوئی پابندی نہیں، اطمینان سے سو۔ سمجھ میں ایک ہی پابندی ہے میرے یہاں، حضرت فرما کرتے تھے ایک ہی پابندی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات نہ کرے، بس۔ یاد آ گیا 4 چیزیں بتائی تھی، قلت کلام، قلت منام، قلت طعام، قلت اختلاط مع الانام۔ یاد آ گیا وہ؟ یہ ہے، اس میں بات نہ کرو بس،
اس لیے کم بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ نور کمایا ہوتا ہے وہ بات کرنے میں، غیبت کرنے میں، یہ کرنے میں، وہ کرنے میں، وہ سارا پھر دھل جاتا ہے، ویسے کے ویسے رہتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچ گئے پھر. سمجھ میں؟ تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ میرے یہاں صرف ایک ہی اس کا مجاہدہ ہے، اور یہ بات نہ کرو، بس پڑھنے میں لگ جاؤ، تھک جاؤ، بند کر کے سو جاؤ، بات کسی سے نہ کرو. یہ بھی ہر ایک کا اپنا اپنا طرز ہے. حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانے میں مجھے کہا تھا کہ تو 6 مہینہ، حضرت شیخ کو کہا تھا، تو 6 مہینہ کسی سے بات نہ کرے تو میں تجھے خلافت دے دوں. اور ہم لوگ بات کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنی بات ہوتی ہے، سمجھتے ہی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے. 2 صحابی دروازے کے پاس کھڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع کر دی. یہ ہماری بات چیت، ہمیں بات چیت کرنے سے ہمیں تو نقصان محسوس ہوتا ہی نہیں، لیکن یہ کتنا نقصان دہ ہے اس کی ایک مثال بتا رہا ہوں میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ امن والوں نے بتایا کہ 21 تاریخ کو لیلۃ القدر ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ چلو میں صحابہ کو بتا دوں کہ 21 تاریخ کو لیلۃ القدر ہے. معتکف میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے بتانے کے لیے، لیکن وہاں دروازے پر 2 آدمی جھگڑ رہے تھے. الفاظ تو جھگڑنے کے ہیں، سمجھ میں نہیں. اس بخاری کا پڑھاتے وقت میں کہتا ہوں جھگڑنے سے تم اپنا جھگڑنا مت سمجھنا. ہم لڑتے ہیں، ہم لوگ جو لڑتے ہیں نا آپس میں، تیری ماں کی اور تیری، یہ جھگڑنا نہیں تھا. وہ تو کہہ رہا تھا کہ بھائی میرے پیسے کب دو گے، تم نے تو ابھی تک دے ہی نہیں. وہ کہہ رہا دے دوں گا، وہ کھا کے مر گیا ہوں، دے دوں گا. بس یہی ان کی بات ہو رہی تھی. یہ اس کو مخاصمہ سے ذکر کیا گیا. سمجھ میں آ گیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس مخاصمہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے میرے دماغ سے لیلۃ القدر کی برکت نکال دی. بھول گیا کہ کون سی تاریخ کو ہے. اب جب اس قسم کی باتیں ہیں تو ہماری مخاصمت، ہمارے جھگڑے، ہماری بات، وہ تو پتہ نہیں کتنی نعمتوں کو اور کتنی چیزوں کو ختم کرتی ہوگی، کتنی چیزوں کو ختم کرتی ہوگی. وہ سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سلسلے چشتیہ کے یہاں پہلے رگڑا جاتا تھا. خوب رگڑو، دل بالکل صاف ہو جائے گا. دل میں اپنا کوئی گندگی نہیں، کوئی خرابی نہیں. کپڑا جمعہ کو نکالو گے تو اچھی طریقے سے دھو، پھر استری کرو. سمجھ میں نیا جیسا ہو جائے گا کہ نہیں؟ اب اس کے اوپر عطر لگاؤ تو خوشبو پھیلے گی کہ نہیں، اور ابھی لگاؤ تو سمجھ میں آ گیا. تو یہ حضرات فرماتے تھے کہ خوب ان کی اصلاح کرنی چاہیے. جب یہ ہو گیا تو اب اصلاح کیسی ہو، کتنی ہو، کس طریقے سے ہو، اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں. اور ایک واقعہ تو میں نے پہلے تمہیں بتایا بھی تھا، نہ ہوا گنگو، پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے؟ وہ بتا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، چہرے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے. حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پوتے تھے شاہ ابو سعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پیر صاحب کے بیٹے ہو، پیر صاحب کے پوتے ہو، تو وہ بہت اونچے درجے کے ہوتے ہیں، لیکن وہ قصہ کا تو وقت رہے گا نہیں. حضرت شیخ نور اللہ مرکز فرماتے ہیں کہ یہ بڑے حضرات کے جو بیٹے ہوتے ہیں نہیں، ان میں ایک بھوت ہوتا ہے، میں کچھ ہوں، میں محتمم کا بیٹا ہوں، میں ناظم کا بیٹا ہوں، میں بڑے کا بیٹا ہوں. حضرت فرماتے تھے کہ میرے والد
اسی بھوت کو نکالنے کے لیے مجھے ویسے بھی مارا کرتے تھے تاکہ یہ صاحبزادگیت کا بھوت میرے دماغ میں آیا ہی نہ. بہرحال حضرت صاحب سعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہنچے وہاں بلوچستان، جہاں حضرت مولانا عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ان کو معلوم ہوا کہ حضرت کے پوتا تشریف لا رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے آج اگر بیت اللہ تشریف لائے ہیں یا بیت اللہ کے بیٹے تشریف لائے تو ہمارے لیے تو سر آنکھوں پر ہے. تو انہوں نے تو نظام الدین ان کا نام تھا، وہ پتہ چلا ان کو تو ایک منزل یعنی 16 میل 17 میل دور ان کے استقبال میں گئے اور استقبال کر کے لائے. جیسے آج اگر تم کو معلوم ہو کہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو حج کر کے تشریف لا رہے ہیں، ہم لوگ بمبئی پہنچ جایا کرتے تھے اس طرح استقبال میں. استقبال کر کے لائے، بہت اچھی طریقے سے رکھا. 2-3 دن ہو گئے اور پھر پوچھا حضرت، مولانا نظام الدین نے پوچھا حضرت کیسے تشریف آوری ہوئی، کیسے آنا ہوا، کیوں آئے؟ لیکن کیوں آئے تو نہیں، وہ تو ذرا بے عزتی کا لفظ ہے. کیسے تشریف آوری ہوئی؟ تو کہا کہ میں دعوت کھانے نہیں آیا ہوں، میں تو جو نعمت تم ہمارے گھر سے لائے تھے اس نعمت کو لینے کے لیے آیا ہوں. سمجھ میں آیا نا کیا نعمت لائے تھے؟ معرفت، عشق، محبت. سمجھ میں آیا نا، وہ لینے کے لیے میں آیا ہوں. بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت نے کہا ٹھیک، پھر ایسا کرو ہمارے گھوڑے کے جو اسٹیبل ہے اس میں جاؤ اور گھوڑے کا کھانا پانی، بیت الخلاء، پاخانہ وغیرہ کی صفائی وغیرہ کا انتظام کرو. بس وہ صاحبزادی کا بھوت تھا کہ نہیں، بڑے شیخ کا میں بیٹا ہوں، وہ بھوت نکالنے کے لیے یہ اگر یہ کروایا جائے تو ایک بھی نہ بچے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ کہ آیا کوئی، حضرت کو پتہ چل گیا کہ اس کے دماغ میں بھوت ہے. کہا کہ بس تمہارا کام یہ ہے کہ جو یہاں پر آئے نا خانقاہ میں سب کے جوتے سیدھے کرو. اس سے ان کی اصلاح ہو رہی تھی، جو بھی ہوگا وہ. تو 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال ہو گئے. یہ پورے قصے میں ابھی میں قصہ نہیں بتاتا، چھوڑ دیا اس کو. جس کو سمجھ میں آ گیا وہ ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آ گیا وہ پوچھ لے. 1 سال کے بعد گھوڑے کی لاد وغیرہ ٹھیک کراتے حضرت سمجھے ہوں گے کہ اب تو ان کو پتہ چلا ہوگا نا، ذرا تکبر دور ہوا ہوگا، گھمنڈ دور ہوا ہوگا، اپنی بڑائی دور ہوئی ہوگی. تو وہ پاخانہ لے جانے والی بنگن کو کہہ دیا کہ جہاں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اسٹیبل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، جاتے ہوئے ذرا پاخانہ اس کے پاس گرا دینا. اس پر نہیں گرانا، اس کے پاس گرا دینا. وہ بنگن نے کیا تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے، پاخانہ اس کے سامنے گرایا تو چہرہ بگڑ گیا، غصہ آ گیا، آنکھیں تیز ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ یعنی کیسی میری بے عزتی کی. ارے میری بے عزتی کی نہ ہوا گنگو. اگر گنگو ہوتا اور گنگو میں ایسا کرتا تو پتہ چل جاتا. حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کیونکہ میں نے گرا دیا تھا. ان کے اوپر نہیں گرایا، ان کے پاس گرایا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہ ہوا گنگو. تو کہا ہاں ابھی تو بہت باقی ہے، دماغ میں ابھی تو خناس بھرا ہوا ہے. 3 سال ہو گئے اسی طریقے سے امتحان لیتے لیتے. 4تھا سال ہوا. 4تھا سال میں حضرت نے کہا، حضرت کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، تو حضرت نے کہا کہ آج ذرا اسی کے اوپر گرا دینا جیسا ٹھوکر لگی اور گر جاتی ہے وہ. سمجھ میں آیا؟ اس نے ایسا ہی ایکٹنگ کی اور وہ سارا گوبر جو ہے ان کے اوپر گرا دیا تو جو اب تک تو وہ کر رہے تھے وہ ایک دم ڈر گئے، کانپ گئے. ارے حضرت کی کام والی کو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میرا پاؤں لگ گیا، اور معافی مانگنے لگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف ہو گئی، چلو میں بھر دیتا ہوں کر کے بھر دیا. سمجھ میں جا کر کہا تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا صفائی ہو گئی. ارے وہ جو گھمنڈ ڈھا کے نہیں میں کچھ ہوں وہ سارا نکل گیا، دل صاف ہو گیا ہے.
اب اس کے بعد ان کو بلایا اور بلا کر اب ذکر دیا، اب معمولات دیے کہ اب یہ کرو یہ کرو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو شکار کے لیے جانا ہے حضرت شیخ نظام الدین۔ انہوں نے کہا شکار کے لیے جانا ہے، اور شکاری کتے اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، شکاری کتے تھے، وہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، لے کر چلو۔ اب وہ شکاری کتے جب شکار کو دیکھتے ہیں تو کنٹرول میں تھوڑے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے، وہ تو دبلے پتلے ہو گئے، 4 سال میں کیا کھایا پیا ہوگا، سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے اس کو اپنے کمر پر رسی باندھ دی، کمر پر رسی باندھی، وہ کتے بھاگنے لگے تو یہ زمین پر گر گئے، یہ کتے بھاگ رہے ہیں اور زمین پر اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ ڈر رہے کہ شیخ کا کام مجھ سے نہیں ہو رہا، ارے مجھے کتے سپرد کیے تھے، وہ تو مجھے صاف کرنا چاہتا، وہ ڈر رہے کہ مجھ سے تو یہ بھی نہیں ہو رہا، اور ادھر شیخ کے اوپر کش ہو رہا ہے۔ حضرت عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ دکھائی دے رہے ہیں اور کہہ رہے کہ نظام الدین میرے بیٹے پر اتنی تکلیف، اتنا کام لے رہے ہو۔ حضرت سمجھ گئے کہ ٹھیک ہے، اور پھر ان کو بلایا، سینے سے لگایا، اور جو کچھ دینا تھا وہ دیا اور لے کر آ گئے۔ اور آج گنگو میں شیخ ابو سعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر ہے، مزار ہے، وہ ہمارے سلسلے کے شیخ بنے ہیں، ہمارے سلسلے میں آتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ شیخ ابو سعود۔ تو یہ سلسلے چشتیہ میں رگڑنے والی بات تھی۔ اب رہ گیا سلسلہ نقشبندیہ، تو نقشبندیہ میں کل کو انشاءاللہ اگر یاد رہا تو، بہرحال یہ سلسلے چشتیہ کے۔ پھر اب اس کے بعد جب یہ دیکھا حضرت تھانوی کے یہاں خانقاہ میں جا کر حضرت تھانوی کی سوانح پڑھو گے، ان کے حالات پڑھو گے، تو جیسے مدرسے میں محترم طالب علم کو نکالتے، نکال یہاں سے، بھگاؤ اس کو، اور ان کو خانقاہ سے بھگایا کرتے تھے۔ اور آج اگر کسی کو بھگاوے تو کہتے جانے تیرے علاقہ دنیا میں کوئی پیر نہیں ہے کیا؟ بہت سارے پیر مل جائیں گے، یہ حال ہے ہمارا۔ پھر کہتے ہیں کہ آج کل کوئی شیخ نہیں ہوتا، کوئی بزرگ نہیں ہوتا، کوئی فیض نہیں ہوتا، تو کیسے ہوگا؟ محنت تو کرتے نہیں، بغیر محنت کیے ہوئے تو ابو داؤد تو کیا نور الزا بھی پڑھانا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ بہرحال بات چل رہی تھی کہ یہ سلسلہ نقشبندیہ ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے۔ کل کو پھر آگے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا